دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے حضرت؟ آ رہی ہے جی حضرت، مولانا رضا اللہ صاحب بول رہے ہیں آپ، مدنی صاحب؟ ہاں بول رہے ہیں۔ ہاں جی حضرت، ابھی یہ دلی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کا ہم نے حضرت پوسٹر دیکھا تھا جی۔ آپ کی آواز تھوڑی شاید کٹ رہی ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ فون آپ کا صحیح ہے؟ نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے، فون صحیح ہے۔ دوبارہ ہاں جی حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جیسے آج کل حضرت یہ یوٹیوب وغیرہ پر بہت ساری ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے اہل حدیث ہیں، تو حضرت یہ اہل حدیث کہنا یا پھر کہاں سے آخر ثابت ہے؟ یہ قرآن پاک سے یا حدیث طیبات سے؟ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، سلف صالحین سے بھی ثابت ہے۔ یہ کہاں سے چاہیے آپ کو؟ حضرت یہ سلف صالحین حضرت کن کو کہا جاتا ہے حضرت؟ سلف صالحین خیر القرون کو کہا جاتا ہے۔ خیر القرون کو، جی حضرت۔ اچھا حضرت، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے یہ گروہ کا نام نہیں ہے، یہ محدثین کی جماعت کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج کے ٹائم میں عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اہل حدیث جو ہے محدثین کو کہا جاتا ہے، جو حدیث کے علماء ہوتے ہیں، حدیثوں کے امام ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی حضرت صحیح ہے غلط ہے؟ جو حدیث کے امام ہوتے تھے ان کا کوئی مسلک ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں حضرت، وہی تو بات ہے نا، اب جو حدیث کے امام تھے وہ تو چلو اہل حدیث تھے، جیسے آج کے ٹائم میں کوئی مفتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں مفتی۔ آپ یہ دیکھو، امام ابو یوسف حنفی تھے جی، امام محمد حنفی تھے جی، امام ظفر حنفی تھے جی، مرضی نانی حنفی تھے۔ جی کیا نام تھا آپ نے؟ مرضی نانی صاحب ہدایہ۔ جی اچھا، زیلعی حنفی تھے جی۔ تو حضرت یہ سارے اہل حدیث تھے کیا؟ علامہ عینی حنفی تھے۔ جی، تو یہ سارے اہل حدیث تھے کیا؟ حنفی تھے نہیں تھے؟ جی حضرت دیکھیں، میں تو طالب علم ہوں، مجھے تو اتنا خیر علم ہے نہیں زیادہ، اتنے سارے اب طالب علم ہو، آپ کو طالب علم والی بات بتا رہا ہوں جی۔ تو جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ محدث تھے ان کو وہ اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، میں نے جو نام بتایا ہے آپ کو یہ سب حنفی تھے۔ جی، وہ فقیہ تھے۔ آپ کی آواز نہیں آئی جی، آپ دوبارہ بولیں، آپ کی آواز نہیں آئی تھی بیچ میں ابھی۔ وہ فقیہ تھے، حنفی کہلاتے تھے۔ اچھا بغیر پڑھا لکھا ہے کسی کیسے ہے؟ جی اچھا، آپ اس بنیاد پر آپ حنفی کہہ رہے ہو؟ اچھا دیکھیں، میں نے تو کہا نہیں حنفی ہے نا، میں نے تو یہ کہا تھا حنفی کہہ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں حنفی ہے۔ تو حضرت حنفی کسی کتاب میں آیا ہے کہ حنفی کا مطلب عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، یا کوئی محدث کو حنفی کہا جاتا ہو؟ کیونکہ اہل حدیث کے بارے میں حضرت آتا ہے حدیث میں بھی۔ میں نے جو نام بتائے ہیں ہاں جی، یہ نہیں ہے جی عالم تھے، اوکے بالکل جی۔ آپ ان کو حنفی کہا جاتا تھا، آپ اپنے آپ کو آپ جائز ہو کر آپ کے یہاں کے لوگ جن کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا وہ کیسے حنفی بنے ہوئے؟ جی ہاں حضرت، اصل میں جی حضرت، ہاں دیکھیں حضرت، اصل میں کیا ہے،
پہلی چیز تو یہ ہے کہ حنفی کوئی کسی گروہ کا نام نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی گروہی کا تو نام ہے، گروہ کا نام ہے حضرت۔ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے وہ حنفی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اب جیسے مان لیجئے امام ابو حنیفہ کی جو تقلید کرتے ہیں وہ حنفی ہیں، اور جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ شافعی ہیں، جو امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں، ہے نا۔ یہ کہ کس کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا جاہل کیوں کہلاتا ہے؟ جی حضرت، تو ہم نے بتایا نا آپ کو کہ ہم خود کو کہاں بتایا آپ نے؟ نہیں بتایا، آپ اس کا جواب دیجیے۔ جی حنفی تو ان کو کہا جاتا تھا جو عالم ہوتے تھے، جو فقیہ ہوتے تھے۔ اچھا، تو مطلب حضرت آپ کہنا چاہتے ہیں کہ حنفی انہیں کہا جاتا ہے جو عالم ہوتے ہیں، بہت بڑے محدث، فقیہ، مفتی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے؟ انہیں کو حنفی کہا جاتا تھا۔ جی حضرت، یہ اس کی دلیل ہے کوئی؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو محدث کہا جاتا تھا، وہ اہل حدیث تھے، وہی دلیل اس کی ہے، اس کی یہی دلیل ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں تو آپ حنفی ہو جائے، آپ کا جاہل بھی، اور ہمارے یہاں محدثین کرام کے مسلک پر چلے تو وہ اہل حدیث نہ ہو، تو مطلب یہ کون سا انصاف ہے آپ کا؟ جی ہم محدثین کے مسلک پہ ہیں۔ جی، تو محدثین جو تھے، تو محدثین میں جو ہے کون کون سے ائمہ کرام آتے ہیں؟ سارے محدثین آتے ہیں، حضرت امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، جی سب محدثین ہیں۔ اچھا، تو آپ نے جو ابھی ایک بات کہی تھی کہ یہ خود کو حنفی کہتے تھے کیونکہ عالم تھے اس لیے حنفی کہتے تھے، حضرت اس کی کوئی دلیل ہو تو ذرا بتا دیں حضرت، میں بہت مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ میں پھر بیکار کی بات کر رہے ہیں بھائی، وہ کتابوں میں لکھا ہوا جیسے ابھی آپ نے کہا، جیسے اب دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھئی آپ کے یہاں کا جاہل بھی خود کو حنفی کہتا ہے، ابھی ہمارے یہاں پر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اہل حدیث مجھے کبھی کبھار ملتے ہیں، تو ایک بندہ مجھے ملا تھا، وہ نماز اس طریقے پڑھ رہا تھا کہ رکوع سے اٹھ کر اس نے رفع یدین کیا، اور رفع یدین کرنے کے بعد اس نے دوبارہ سے نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد پھر وہ سجدے میں گیا ہے۔ اور اکثر جو میں نے اہل حدیث کو دیکھا ہے وہ رکوع سے اٹھ کے رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کر کے وہ سیدھا سجدے میں جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور باقی تو بہت سے ہمارے یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا مطلب ان کا تعلق تو ہے جماعت اہل حدیث سے، باقی ہے کہ وہ سر علم وغیرہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی تو جو دینی معاملات ہیں آپ کا اعتراض یہ ہے بہت زمانے سے ہے، آج آپ نیا تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم بہت زمانے سے سن رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں جو ان کے مولویوں کے جو مغالطے ہیں ان مغالطوں میں کا ایک مغالطہ ہے یہ، تو آپ یہ بتائیں محدثین کو نہیں کہتے تھے، محدثین کا بھی ایک مسلک تھا، وہ کتاب و سنت کرتے تھے، وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ آج یہاں پر ہندوستان میں جو آمین کہے، رفع الیدین کہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اور اوپر سینے پر ہاتھ باندھے، ان کو آپ اہل حدیث کہتے ہو؟ نہیں، یہی عمل محدثین کرام کا ہے۔ یہ تو آپ کی خیر غلط فہمی، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں ایک مرزا انجینئر ہے، وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، وہ بھی اونچی آمین کہتا ہے، اور وہ بھی بات ہم نہیں کہتے، یہ تو آپ کہتے ہو۔ نہیں، یہ تو آپ کہتے ہو، جو یہاں پر الزام ہے بھائی، آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرات دیکھیے آپ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ظاہری علامت اس فرقے کی یہ ہے۔ تو حضرت دیکھیے ظاہری علامت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ان کی ایک خاص علامت ہے۔ مولوی جو چاہے لکھ دے، پھر وہ مولوی جو چاہے لکھ دے، وہ شریعت بن جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیں، اگر سینے پر ہاتھ باندھنا ہی اگر اہل حدیث ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور رفع الیدین کرنا ہی علامت ہے، تو دیکھیں ممبئی میں جائیں، آپ حیدرآباد میں جائیں اور ساؤتھ کی طرف جائیں، وہاں پر آپ کو امام شافعی کے ماننے والے سینے پر ہاتھ باندھتے نظر آئیں گے اور رفع الیدین کرتے نظر آئیں گے۔ ان کو تو کسی نے بولا کہ تم اہل حدیث ہو، اور وہ تو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی امام شافعی کے ماننے والے ہم، اور خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو آدمی سنت پر عمل نہ کرے وہ اہل سنت کیسا ہے بھائی؟ جی
جو آدمی سنت پر جو عمل آدمی کرے سنت پر نہ عمل کرے وہ اہل سنت کیسا ہے؟ تو اہل سنت کوئی ڈگری کا نام تھوڑی نا ہے. اہل سنت اہل سنت کا سنت کو- نام ہے. اہل سنت کو- سنت رسول کو فالو نہیں کرتا ہے جو وہ تو آپ یہی تو سوال تقلید کو follow کرتے جی ہیں. دیکھیں یہی سوال سے آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے نا کہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ اہل حدیث کیسے ہوا؟ کیسے ہو سکتے ہو؟ جو داڑھی منڈاتا ہے حدیث کو ہی وہ follow اہل حدیث کیسے ہوا؟ ہم تو حضرت آپ تو حضرت ہائپر ہو رہے ہیں. میں تو آپ سے ہائپر بھی نہیں ہو رہا, میں تو آپ سے نہیں ہو رہے ہیں. آپ ہائپر ہو رہے ہیں بے وجہ. نہیں ہو رہے. آپ ہائپر ہی ہو رہے ہیں نا آپ لوگ, سمجھے جی. آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے نہیں صحیح طریقے سے. بتائیے الٹا آپ الٹے سوال لا دیتے ہیں. بتائیے نہیں کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے کوئی. اچھا یہ بتائیں احسان الہی ظہیر صاحب جو تھے اہل حدیث تھے کہ نہیں؟ اہل حدیث تھے. اچھا آپ یہ بتائیں, اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, جو انسان اپنی کتابوں میں سینکڑوں جھوٹ لکھ گیا وہ اہل حدیث کہاں سے ہوا؟ جس نے کتاب میں جھوٹ لکھے, جھوٹے الزام لگائے, وہ اہل حدیث کہاں سے ہوا؟ چلیے ایک جھوٹ میں پیش کرتا ہوں. احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البریلیت میں لکھا ہے مولانا امام احمد رضا خان کے بارے میں کہ وہ رافضی سے شیعہ تھے. یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں ہے, بالکل سچ ہے. نہیں اس کی دلیل دے دیں آپ کی. بالکل سچ ہے. آپ بتائیں دلیل دیں. آپ سنائیں. ہاں سنائیے. ولی احمد رضا ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ ارے آپ شیعہ ہونے کی دلیل. ارے آپ کمال کی بات ہے. آپ بتاؤ نا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا تمیز سے بولیں. اس کے باپ. ارے بھائی تو بتائیے نا ان کے باپ کا نام کیا ہے. بول رہا ہوں. ان کے والد صاحب کا نام تھا مولانا. ان کے والد صاحب کا نام تھا مولانا نقی. نقی. ہاں جی. یہ آپ تمیز سے بول رہے. تو بھائی میں نے بولا تھا مولانا نقی رحمۃ اللہ علیہ. اور کیا اللہ ان کے باپ کا نام تھا مولانا نقی علی صاحب. جی. ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ ان کے دادا کا نام تھا رضا علی یا رضا علی خان. لگا لیجیے. بالکل غلط ہے. آپ کی معلومات بھی صحیح نہیں ہے. تو آپ بتا دیں اگر میری معلومات چلے آپ بتا دیں اگر میری معلومات. جی ان کے دادا کا نام تھا کاظم علی. یہ سارا شجرا ان کا جو ہے, یہ جو 12 امام ہیں شیعوں کے ان کا ہے. اچھا تو شیعوں کے جو 12 امام ہیں وہ کون ہیں؟ کون ہے؟ یہی ہے بتا تو رہے ہیں. نہیں کون ہے؟ نقی علی. اچھا امام تقی اور امام نقی اہل بیت ہیں. آپ ان کو شیعہ مانتے ہیں کیا؟ یہ ان کے ماننے والے آپ کے یہ جو سب ہیں. حضرت دیکھیں میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رافضی تھے, شیعہ تھے, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو شیعہ ہوگا وہ اپنی کتاب میں رافضی کو کافر لکھے گا, مرتد لکھے گا, زندگی لکھے گا؟ بتائیں. آپ اہل حدیث ہیں, آپ کوئی کتاب لکھیں اور اس کتاب میں آپ لکھیں کہ اہل حدیث زندگی کے مردود ہیں, شیطان کی اولاد ہیں. کیا آپ لکھ سکتے ہیں اہل حدیث ہوگی؟ نہیں لکھ سکتے نا. تو کیا اہل حدیث ہیں؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے رد الرافضہ, اس میں کتاب رکھ کیا انہوں نے شیعوں کا, پتا ہے آپ کو؟ بھائی صاحب رد الرافضہ جو لکھی ہے انہوں نے, یہ بتائیے رافضیوں کا کون سا ہندوستان میں کام ہے جو احمد رضا صاحب اور ان کے ماننے والے نہیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. محرم نہیں کرتے, جہنم نہیں کرتے, شبرات نہیں کرتے. ارے جناب یہ سارے کام تو ان کے ہیں, رافضیوں کے ان کا نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شب برات مناتا ہے وہ رافضی ہے؟ خالی شبرات نہیں ہے جی. آپ نے کہا شب برات جو لوگ ہیں. محرم کا جو تہوار ہے کیا وہ دین اسلام میں نہیں ہے؟ شامل ہو گیا. جی محرم کے دن روزہ رکھنے میں نہیں ہے. 10 محرم میں روزہ رکھنے کا حکم کیا حدیث پاک میں نہیں ہے؟ روزہ رکھنے, آپ روزہ رکھتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, تو سبیل سے کچرے پکاتے ہیں, آپ لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نہیں الگ یہ دیکھیں یہ اہل سنت کی علامت ہے. مولانا سنیں, بات سنیں تسلی سے, صبر سے دیکھیں سنیں. ایک یہ ہوتا ہے آپ نے کہا کہ بھائی محرم کے دن ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی تو ہم 10 روزے بھی رکھتے ہیں, کبھی کبھی 1-2 بھی رکھ لیتے ہیں, جیسی اس کی استطاعت ہے, جیسا من کرے,
ٹھیک ہے، اور روزے نہیں رکھتے. پہلی چیز تو یہ روزے رکھنا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتا تو کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں 10 محرم کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس میں رافضیت کی بدبو آپ کو کہاں سے آ گئی بلا؟ کہ آپ کو امام حسین اور دیگر کربلا کے نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہی آپ کے سچے کی پہچان ہے. یہ ہر اہل حدیث فرقے کے میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا. عمر صدیقوں کو لے لیجئے، طالب الرحمان کو لے لیجئے. طالب الرحمان نے کہا کہ اسماعیل دہلوی ہمارا نہیں، اور وہی عمر صدیقی اپنی تقریر میں کہا کہ اسماعیل دہلوی ہمارا ہے. تو بھائی آپ کے علماء آپ کے بڑے کیا کہا اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا کیسے نہیں ہے؟ اور ہم آپ احسان الہی ظہیر کو اپنا قابل مانتے ہیں. احسان الہی ظہیر نے جھوٹ لکھا کہ اعلیٰ حضرت رافضی تھے. رافضی ہونے کی دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے جو رافضی تھے. میں نے بولا رافضیوں کا رد کیا، انہوں نے رافضیوں کا لکھا، زندگی لکھا. لیکن آپ کے پاس سارے ان کے مسئلہ علم غیب کا، حاضر ناظر کا، نور بشر کا، سایہ نہ ہونے کا، یہ سارے مسئلے شیعوں کے ہیں. اچھا ایک بات ہے جی، جو مشرکین مکہ تھے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے رسول کے لیے علم غیب مانتے تھے. مشرکین مکہ رسول نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے کیسے مانیں گے؟ جی وہ الگ بات کیسے ہو گئی؟ جی وہ الگ بات کیسے ہو گئی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ ارے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رسول کو مانتے تھے، رسول ہیں. اچھا، یہودی لوگ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، یہ بتائیں مجھے آپ پہلے. نہیں مانتے تھے، مانتے تو ایمان لاتے. اچھا، تو میں پھر قرآن کی آیت کھولوں پھر میں ابھی؟ کھولو. سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے بیچ وہ پیغمبر بھیج. جب وہ نبی ان کے درمیان آیا اور انہوں نے پھر اس کی وجہ جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے قبیلے میں نہیں آیا، حضور کی مخالفت کر دی. یہ حاشیہ ہے آپ کے آیت میں. ارے تو یہ حاشیہ ہے آپ کے، یہ آیت نہیں بتا رہے ہو. یہی ہے آیت میں جو ہے معاملہ، آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہی ہے کہ وہ ایمان لائے. آیت یہی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ایک بالکل رسول کی کہتے کر رہے تھے، ڈراتے تھے کہ جب وہ آخری رسول آئے تو ہم تمہیں ڈولی کے پاس کاٹیں گے اور اس میں مل کیسا کریں گے ویسا کریں گے. اچھا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ آپ حاشیہ جوڑ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ بتا دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشرکین علم غیب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مشرکین اللہ کے نبی کو نبی ہی نہیں مانتے تھے تو علم غیب مانتے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن علم غیب مانتے تھے، ہاں یا نہ بولے؟ ٹھیک ہے تو پھر بات ہاں یا نہ بولے نا. آپ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیسے بولیں گے جب نبی نہیں مانتے تھے تو علم غیب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی جو انسان حضور کو نبی مانے گا وہ حضور کے لیے علم غیب بھی مانے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حضور کو نہیں مانے گا، نبی پر ایمان لائے گا. حضور کو نبی مانے گا، قرآن کو بھی مانے گا، جو قرآن کو بھی مانے گا. یہ کہہ رہا ہے وَالْعَالَمُ الْغَيْبُ، قرآن اعلان کروا رہا ہے کہ آپ نہیں کر. آپ الگ ٹریک پر چلے گئے نا. سمجھے جی. اچھا، مانتے. ہلو 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 کاٹ دیا فون کیا؟